Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. بھارتی میڈیا اور مذہبی پنڈت اس خبر پر جشن منا رہے ہیں کہ سرزمین حجاز جہاں سے اسلام کا نور پھوٹا اور توحید کا سورج طلوع ہوا، اس ملک کے نصاب میں ہندو مت کی مقدس ترین کتابیں رامائن اور مہابھارت کو شامل کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے صفحے اول کے اخبارات ہندوستان ٹائمز، انڈیا ٹوڈے، نیوز 18، یاہو نیوز، ریپبلک اور دیگر نے اس خبر کو نمایاں شائع کیا کہ سعودی عرب نے اپنے قومی اسکول کے نصاب میں ہندو مذہبی متن کو متعارف کرایا ہے۔ اخبارات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت رامائن اور مہابھارت کے علاوہ یوگا اور آیوروید جیسے ہندوستانی ثقافت کے دیگر اہم عناصر کو بھی اسکول کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ رامائن میں ہندوؤں کے اوتار بھگوان رام چندر جی، ان کے بھائی لکشمن اور بیوی سیتا کے حالات ایک طویل رزمیہ صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مہابھارت کوروؤں اور پانڈووں کی لڑائی کا احوال بیان کرتی ہوئی طویل نظم ہے، جس سے ہندو مت کے مذہبی صحائف میں ایک معتبر درجہ حاصل ہے۔ ہندو مت کی مقدس ترین کتاب بھگوت گیتا مہابھارت کا ہی مختصر حصہ ہے۔ بھارتی میڈیا نے یہ خبریں سعودی یوگا انسٹرکٹر اور عرب یوگا فاؤنڈیشن کی بانی نوف المروائی کی جانب سے جاری کردہ ایک ٹویٹ کے بعد شائع کی۔ ٹویٹ میں المروائی نے اپنے بیٹے کے آن لائن امتحان کے اسکرین شاٹ شیئر کیے اور دعویٰ کیا کہ ان کے بیٹے کے معاشرتی علوم کے امتحان میں ہندوازم، بدھزم، رامائن، مہابھارت، کرما دھرما کے تصورات اور تاریخ کے سوالات شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کا نیا ویژن 2030 اور نصاب آج کل کی نسل میں ہم آہنگی، اعتدال پسندی اور رواداری پیدا کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ سعودی عرب کے کئی صحافیوں نے رامائن اور مہابھارت کو کورس کا حصہ قرار دیے جانے کی تردید کی ہے، لیکن کسی حکومتی اہلکار نے اس تشویشناک خبر کی تردید نہیں کی، جس کی وجہ سے اس خبر کے حوالے سے مزید شکوک و شبہات پھیل رہے ہیں۔ بعض سعودی صحافیوں نے سعودی یوگا انسٹرکٹر المروائی کے جواب میں کہا کہ ان کا بیٹا بین الاقوامی اسکول میں پڑھتا ہے، جہاں اس ویژن سے پہلے ہی اس قسم کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ یوگا انسٹرکٹر المروائی نے بھی اپنے پہلے ٹویٹ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سعودیہ کے قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی نصاب میں بھارت اور اس کی عظیم تہذیب کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ گویا عذر گناہ بدتر از گناہ ٹھہرا، کیونکہ تمام سعودی رؤساء اور حکمرانوں کے بچے یہی بین الاقوامی نصاب پڑھتے ہیں، جس سے اسلام پسندوں کی تشویش میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف بھارت میں اس خبر پر جشن منایا جا رہا ہے تو دوسری جانب تمام شیعہ سنی مسلمانوں اور پورے عالم اسلام پر یہ خبر بجلی بن کر گری ہے کہ وہ دین جس نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اسی کعبہ کے دیس میں بت پرستی کی تعلیم دی جائے گی۔ یاد رہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دادا عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے 1925 میں برطانوی سامراج کی تائید سے سرزمین حجاز پر قبضہ کرتے ہی مکہ و مدینہ میں جنت البقیع و جنت المعلی کے قدیم قبرستانوں میں موجود نبی کریم کے آباء و اجداد اور والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، بابا حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت ابو طالب و حضرت عبد المطلب علیہ السلام سمیت تیسرے خلیفہ حضرت عثمان سمیت ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 9 امہات المومنین اور جنت کے سرداروں امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام، اور سب سے بڑھ کر نبی کی پیاری دختر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزارات کو محض اس لیے زمین بوس کر دیا تھا کہ یہ مزارات شرک کی نشانیاں ہیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے بقول وہ ہستیاں جن کی آغوش میں اسلام کے بانی نے پرورش پائی اور وہ ہستیاں جن کی قربانیوں سے اسلام پروان چڑھا، جن کے مزارات قرآن کی روح سے شاعر اللہ تھے اور ان کی تعظیم و تکریم واجب تھی، کہ مزارات کو شرک کا مرکز قرار دے کر زمیں بوس کرنے والے خاندان کی جانب سے بت پرستی کے دین ہندوازم کی تبلیغ کی نصابوں میں شمولیت کی اجازت نے یہ پول ایک بار پھر کھول کر
رکھ دیا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مزارات کی مسماری کا اسلامی عقائد سے دور تک کا واسطہ نہ تھا، بلکہ یہ انتہا پسندی اور تشدد کی مہم کا آغاز اور امت مسلمہ کو اس کے قیمتی ورثے سے محروم کرنے کی سازش تھی۔ سرزمین حرمین شریفین پر آنے والی حالیہ تبدیلیوں نے جہاں ایک بار پھر مسلمانوں کا دل چھلنی کیا ہے، وہیں صحابہ و اہل بیت کے مزارات گرانے والوں کا چہرہ بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ شوال کے چاند سے مخاطب ہو کر اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا، فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہیں مسلم اسیر، اپنی آزادی بھی دیکھ ان کی گرفتاری بھی دیکھ، دیکھ مسجد میں شکستے رشتہ تسبیح شیخ، خودکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور اپنے مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود،